ناول فوجی کی جان از قلم زوروا 6 قسط نمبر 11۔ عائشہ عالیان کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی۔ وہ بولی، اب پھپھو کی جان تو نہیں نہ شور کرے گی؟ اب ہم اندر چلتے ہیں۔ وہ جانے لگی کہ اچانک وہاں پہ عدنان آ گیا۔ عدنان بولا، عالیان کی پھپھو نہ جانے ہم سے کیوں چڑھتی ہے، جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بھاگ ہی جاتی ہے۔ عائشہ بولی، عالیان کی پھپھو کسی سے نہیں چڑھتی، بس جو کل رات کسی نے کیا وہ اسے اچھا نہیں لگا۔ عدنان بولا، یار عائشہ اب معاف بھی کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عائشہ بولی، میں صرف تمہارے لیے سب کچھ چینج کر رہی ہوں عدنان، اینڈ آئی ایکسپیکٹ the same thing from you، بٹ تم سیریس ہی نہیں ہو رہے۔ عدنان بولا، اچھا چھوڑو سب کچھ، میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے ابھی پل بھر کے لیے اور تم یوں روٹھ رہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے والا تھا مگر اچانک وقار بیچ میں آ گیا۔ وہ دونوں کے درمیان میں آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، ملا عالیان ادھر ہے، ماموں کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس نے عالیان کو عائشہ سے پکڑ لیا جو خوشی خوشی اس کے پاس چلا گیا۔ عائشہ اور وقار دونوں عالیان کی طرف متوجہ ہو گئے اور عدنان وہاں سے غصے میں اٹھ کر چلا گیا۔ عائشہ بولی، بھائی وقار، آپ عدنان سے کیوں ایسے بیہیو کرتے ہیں؟ وقار بولا، کیسے؟ عائشہ بولی، اتنا بولے نہ بنے، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ وقار بولا، کیونکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ عائشہ بولی، بھائی اب جو بھی ہے وہ میرا ہونے والا شوہر ہے، میں نے اپنا فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقار بولا، اس سے بہتر بھی چوائسز ہیں ابھی، لیکن تم مانو تو پھر ہے نا۔ وہ بولی، مثلاً؟ وقار بولا، احسن۔ عائشہ بولی، بھائی میں بالکل بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور آپ کو ساروں کو اس میں پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے جو مجھے نظر نہیں آتا۔ میں تنگ آ گئی ہوں۔ وقار بولا، جو ہمیں نظر آتا ہے نا وہ کم ہی لوگوں کو نظر آتا ہے۔ عائشہ بولی، میں اپنے بابا کے خلاف کبھی بھی نہیں جاؤں گی، اور ویسے بھی مجھے کوئی اور پسند ہے ہی نہیں، تو جب بابا مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ وقار بولا، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو اپنے بارے میں مجھ سے بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ وہ بولی، بھائی میں جا رہی ہوں، اور آئندہ ایسی بات مجھ سے نہ کیجیے گا جس کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہو، اور لائف میں پریکٹیکل ہونا سیکھیے۔ وقار بولا، پریکٹیکل؟ سیریسلی؟ کیا میں واقعی عائشہ شیخ سے بات کر رہا ہوں نا؟ یار اس عدنان کو تو میں نہیں چھوڑتا، میری ہستی بستی بہن کو سیریس پن کے دورے پڑوانے شروع کر دیے ہیں اس نے۔ عائشہ اس کے آگے کچھ نہ بولی اور عالیان کو لے کر اندر آ گئی۔ وقار نے ساری کارروائی جا کر احسن کو بتائی، کیونکہ احسن نے ہی تو عدنان کو اس کے پاس بیٹھے دیکھ کر وقار کو اس کے پاس بھیجا تھا۔ سب رسمیں وغیرہ ادا ہو گئیں اور اب بارات کی واپسی کا ٹائم آ گیا۔ سارا پر ایک دفعہ پھر غم کے جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ عائشہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح اسے نور بیگم اور عمیر صاحب سے لے کر آئی تھی۔ اسے کار میں بٹھا دیا۔ سارا والی کار کو بشر ڈرائیو کر رہا تھا اور عائشہ کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی۔ عائشہ مسلسل سارا کو چپ کروا رہی تھی مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سارا بس عائشہ کے گلے لگ گئی اور کافی دیر یوں ہی اس کے گلے لگی رہی۔ بشر اچانک بولا، بیگم صاحبہ اتنا رو گی تو پانی کی بوتلیں لگوانی پڑ جائیں گی۔ یار سارا بس بھی کرو۔ سارا بولی، آپ تو چپ ہی رہیے، آپ اگر لڑکی ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ کیسا فیل ہوتا ہے۔ بشر بولا، لا حول ولا قوت، اگر میں لڑکی ہوتا تو بھلا تم میرے نصیب میں کیسے آتی؟ عائشہ نے اپنا گلا صاف کیا جیسے بتا رہی ہو کہ میں ابھی ادھر ہی ہوں۔ سارا اب ہنس پڑی۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ اگر اسے ایک اچھی لائف چاہیے تو اسے یہ سب کرنا ہی ہوگا۔ اس قدر محبت کرنے والا شوہر ایسے ہی تو نہیں مل جاتا۔ بشر کی گاڑی شیخ ولا جا کر رکی۔ بشر کار سے نکل چکا تھا۔ عائشہ اب سارا کو نکلنے میں مدد دے رہی تھی کیونکہ اس کا لہنگا بہت ہی زیادہ ہیوی تھا۔ مومنہ اور صالحہ بیگم پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھیں۔ مومنہ بھاگی آئی اور عائشہ کے ساتھ سارا کو لے کر اندر مین ہال میں آ گئی۔ اسے وہاں پر بٹھایا گیا اور رسمیں شروع ہو گئیں۔ سب کزنز بشر اور سارا کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ صرف گھر میں بڑے ہی صوفے پہ بیٹھے تھے۔ ان سب نے کافی ہلا گلا کیا اور پھر مومنہ، عائشہ اور سامیہ سارا کو بشر کے روم میں بٹھا آئیں۔ بشر کے کمرے کو لال گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے کی تھیم کو گرے سے بلو میں چینج کر دیا گیا تھا اور لال رنگ سے سجا دیا گیا تھا۔ عائشہ، گل اور سامیہ سارا کو اندر بٹھا کر خود باہر کھڑی ہو گئیں۔ بشر تھوڑی دیر بعد ہی اپنے روم کی طرف آ گیا۔ عائشہ بولی، بھائی فوراً سے پہلے اپنا بٹوا نکال دیں، نہیں تو اندر جانے کا تو سوچیے گا ہی نہیں۔ بشر بولا،
تمہارے جیسی بہن ہو تو دشمن کی بھلا کمی ہو سکتی ہے۔ گل بولی بھائی زیادہ دیر نہ کریں اور جلدی سے بٹوا نکال دیں، بھابھی ویٹ کر رہی ہیں۔ بشر بولا تو تم لوگ مجھے ایسے نہیں جانے دو گی؟ سامیہ بولی بالکل بھی نہیں۔ بشر بولا دیکھو میں غریب بندہ ہوں، مجھ پہ ترس کھاؤ۔ عائشہ بولی بٹوا نہیں تو راستہ نہیں۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے سامنے کر دیا اور ایک ہاتھ کا اشارہ سیڑھیوں کی طرف کر دیا۔ بشر بولا اچھا ظالم سماج یہ لو۔ بشر نے عائشہ کے ہاتھ پہ بٹوا رکھ دیا اور اندر جانے لگا تو سامیہ نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تینوں لڑکیاں بٹوا لے کر اپنے رومز کی طرف چل دیں۔ ہر کوئی آج بہت خوش سونے والا تھا۔ آج کسی کے رشتے کی آخری رات تھی، کیونکہ اس کے بعد قسمت کی مہربانیاں بڑھنے والی تھیں، لیکن کسے پتا تھا کب تک۔ اگلی صبح سب لڑکیاں اپنا اپنا ناشتہ تیار کرتی ہوئی پائی گئیں کچن میں، اور کچن میں موجود ہانسامہ بہت پریشان تھا، کیونکہ جس طریقے سے لڑکیاں کچن کی حالت برباد کر رہی تھیں، ٹھیک اسی طرح عائشہ نے رحیم ہانسامہ کا حشر برپا کرنا تھا، کیونکہ عائشہ کچن کے معاملے میں بہت ہی زیادہ کانشیس تھی۔ سارا جب صبح اٹھی تو وہ بشر کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ بستر سے نکلی اور واش روم کی طرف چل دی، پھر وارڈروب سے جا کر کپڑے لے کر چینج کیے اور بشر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ سارا بولی بشر، اس کا لہجہ بہت مدھم تھا۔ بشر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سارا بولی بشر اٹھ جائیے۔ بشر پھر کچھ نہیں بولا۔ سارا نے اسے تھوڑا سا ہلایا اور بولی بشر اٹھ بھی جائیں۔ بشر اٹھ گیا تھا، مگر اس نے آنکھیں موندی ہوئی تھیں۔ سارا بولی میں جا رہی ہوں، نہیں تو بشر۔ وہ اٹھنے لگی کہ اچانک بشر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے فوراً اس کے سینے سے جا لگی۔ بشر بولا سارا کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ سارا کو اپنے شوہر کو کیسے جگانا ہے۔ سارا بولی آپ ہی بتا دیں کہ کیسے جگانا ہے۔ بشر کچھ نہیں بولا اور سارا کے لبوں پہ اپنے لب رکھ لیے۔ سارا کے ہاتھ پاؤں پھولنے والے تھے۔ بشر اس کی حالت پہچان کر اس سے پیچھے ہٹا اور بولا اس کا جواب دے کر۔ سارا کرنٹ کھا کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بشر اس کی اس ادا پر ہنس دیا۔ سارا نیچے آ گئی۔ صالحہ بیگم نے اسے دیکھا تو اسے اپنے پاس بلا لیا۔ سارا ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ صالحہ بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کا صدقہ دیا۔ مومنہ بھی نیچے آ چکی تھی۔ وہ علیان کو لے کر نیچے آئی تھی۔ علیان مسلسل رو رہا تھا۔ وہ آ کر بولی ماما دیکھیں نا، علیان چپ ہی نہیں کر رہا، میری کمر میں درد ہو رہا ہے، آپ پلیز اسے تھوڑی دیر پکڑ لیں۔ سارا بولی لائیے بھابھی، میں علیان کو میں پکڑ لیتی ہوں۔ مومنہ بولی سارا اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ لو۔ اس نے علیان کو پکڑ لیا۔ وہ علیان کو پکڑ کر اسے کھیل رہی تھی۔ اچانک بشر نیچے آیا۔ اس نے سارا کو علیان کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو اس کے دماغ میں شرارت سوجی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں بولا علیان کو ایک کزن کی بہت اشد ضرورت ہے، اور علیان کی چچی کو بھی ایک بیبی کی بہت ضرورت ہے۔ سارا بولی اور علیان کے چاچو کو عقل کی بہت ضرورت ہے۔ اس بات پہ بشر ہنس پڑا۔ اچانک ان کے درمیان کباب میں ہڈی بن کر عائشہ آئی اور اس نے علیان کو پکڑ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بشر خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ سارا اور عائشہ آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ شام کو ایک دفعہ پھر سے شیخ ولا میں گہما گہمی لگی ہوئی تھی۔ تیسری منزل کے تقریباً تمام کمروں میں سے لڑکیوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی کا جھمکا نہیں مل رہا تو کوئی اپنا جوتا گوا بیٹھی تھی۔ تقریباً 6 بیوٹیشنز کو ان لڑکیوں کا میک اپ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ عائشہ اپنا سامان سمیٹ کر مومنہ اور سارا کو لے کر بیوٹی پارلر پہنچ چکی تھی، کیونکہ برائیڈل میک اپ کی سہولت وہیں پہ تھی اور عائشہ بضد تھی کہ اسی پارلر میں جانا ہے۔ آج مومنہ نے میرون کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے اس لباس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساڑی کے ساتھ اس نے بالوں کا ہاف بن بنوایا ہوا تھا۔ کچھ آوارہ لٹیں اس کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ رہی صحیح کسر اس کے ہلکے پھلکے میک اپ نے پوری کر دی۔ سارا نے پیچ کلر کا عروسی جوڑا زیب تن کیا تھا، جس پر انتہائی نفاست سے موتیوں کا کام کیا گیا تھا، اور پھر اوپر سے برائیڈل میک اپ کسی بادشاہ کی شہزادی لگ رہی تھی۔ عائشہ نے ولیمے کے لیے بلیک کلر کا شرارہ پہننے کا سوچا تھا۔ شرارے کی کرتی جو اس کے گھٹنوں سے اوپر تک تھی، کرتی کے بازو پورے تھے، یعنی وہ ہاتھوں تک آ رہے تھے۔ کرتی جالی دار تھی اور ساتھ میں بلیک کلر کا دوپٹہ اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ آج انہیں لینے ارحم آ رہا تھا۔ مومنہ نے ارحم کو فون کیا، ارحم آپ کدھر ہیں، ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ ارحم بولا جانے ارحم، اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ کہیں جب اتنا سج دھج کے تم میرے سامنے آؤ تو میں کہیں گر ہی نہ جاؤں۔ مومنہ بولی فکر نوٹ، آپ کو میں اٹھا لوں گی۔
بس جلدی سے آ جائیے، اس سے پہلے کہ بلا اپنی دلہن کو وقت پہ نہ لانے پہ مجھ سے لڑائی کرے۔ ارحم بولا کوئی نہیں، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ مومنہ بولی اوکے پھر جلدی آ جائیے۔ اب عائشہ زمین پہ بیٹھی سارا کی جوتی کا سٹریپ بند کر رہی تھی۔ وہ سٹریپ بند کر کے اٹھی تو سارا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی عائشہ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ مومنہ بولی آمین۔ عائشہ نے سارا پہ چادر اوڑھی اور اسے باہر لے آئی۔ مومنہ پیچھے سارا سامان لے کر آ رہی تھی تو عائشہ ہی سارا کو کار تک لے کر آئی تھی۔ عائشہ اور سارا دونوں نے ارحم کو سلام کیا، السلام علیکم بھائی۔ ارحم بولا وعلیکم السلام۔ سارا بچے کمفرٹیبل ہونا اور عائشہ جلدی سے بیٹھ جاؤ، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ عائشہ اور سارا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گئیں۔ اب مومنہ آ رہی تھی۔ مومنہ بالوں کو جھٹک رہی تھی اور بیگ میں کوئی چیز ڈال رہی تھی۔ ارحم نے عائشہ سے کہا گاڑی کے شیشے اوپر کرو، جو اس نے فوراً اوپر کر لیے۔ ارحم باہر ہی مومنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ مومنہ نے اچانک بے دھیانی میں سر اٹھایا۔ ارحم اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ارحم آج بھی اسی قدر ہینڈسم لگ رہا تھا کہ مومنہ ایک پل کے لیے وہیں رک گئی، پھر سر جھٹک کر آگے آ گئی۔ مومنہ بولی ہائے ہینڈسم۔ ارحم بولا ہائے ہینڈسم کی جان۔ مومنہ اس کے پاس آئی اور اپنی چھوٹی انگلی آنکھوں میں پھیر کر ارحم کی گردن پر کالا ٹیکا لگا دیا۔ ارحم بولا یہ کس لیے؟ وہ بولی میری نظر نہ لگ جائے اس لیے۔ ارحم بولا یہ میں کیسے لگاؤں؟ اگر میری نظر لگ گئی تو؟ مومنہ بولی رنگ تمہارا ہے، دل تمہارا ہے، سب تمہارا ہے تو نظر کیسے لگے گی؟ ارحم بولا ہائے میں صدقے جاؤں۔ عائشہ نے تھوڑا سا شیشہ نیچے کیا اور بولی بھائی بھابھی ہم اب بھی لیٹ ہو رہے ہیں۔ ارحم بولا شیشہ بند کرو۔ سارا بولی عائشہ کیا کر رہی ہو؟ بند کرو مرر۔ مومنہ بولی اچھا چلے بس کریں، واقعی میں دیر ہو رہی ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ ارحم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور وہ سب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ہال پہنچ کر عائشہ سارا کے ساتھ اتر گئی۔ مومنہ اترنے لگی تو ارحم بولا مومی میری بات تو سنو، اور وہ بولی ہاں بولیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا ادھر تو آؤ۔ وہ بولی یہاں کوئی تیسرا نظر آ رہا ہے ایسے ہی بتا دیں۔ ارحم بولا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ اس نے مومنہ کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے گال پہ اپنے پیار کی مہر ثبت کر دی۔ مومنہ بولی مومنہ ارحم کوئی حساب نہیں رکھتی، یہ کہہ کر اس نے ارحم کے گال پر بوسہ دیا اور بھاگ کر باہر نکل گئی۔ ارحم ابھی بھی مبہوت اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کر اسے جاتا دیکھ رہا تھا، پھر اپنے آپ سے بولا ارے پگلے تیری ہی بیوی ہے، کچھ تو اثر ہوگا ہی اس پہ، اور خود بھی مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ولیمے پہ زیادہ تر وقت تو بشر نظر ہی نہیں آیا، پہلے آیا اور سارا کی تعریف کر کے اور تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ آج کوئی بہت ہی زیادہ خوش تھا اور وہ تھا احسن، کیونکہ اس کے ہاتھ شاید قارون کا خزانہ لگ گیا تھا۔ اس نے 2 دنوں میں عدنان سے کافی اچھی خاصی دوستی کر لی تھی اور اس کے ہاتھ وہ راز لگ گیا تھا جس سے وہ اس سے جڑے رشتے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ عدنان اور احسن ہال سے باہر آئے تھے۔ احسن نے وقار کو میسج کیا تھا کہ وہ عائشہ کو لے کر جلدی آئے۔ وقار عائشہ کو لے کر بہانے سے باہر آ گیا۔ عدنان اور احسن ایک سنگی بینچ پر بیٹھے تھے۔ عائشہ اور وقار ان سے تھوڑا دور جا کر کھڑے تھے۔ وقار نے ٹیبل سے 1 سوا 2 لیٹر کی بوتل پکڑ لی، یہ کہہ کر کہ عائشہ یہ تمہارے بہت کام آئے گی۔ عائشہ اور وقار جب وہاں گئے تو عدنان سگریٹ پی رہا تھا۔ احسن نے وقار کا میسج پڑھا کہ ہم آ گئے ہیں۔ احسن نے اب اپنی کارروائی شروع کی۔ عائشہ اور وقار ان دونوں کو دیکھ سکتے تھے مگر وہ دونوں عائشہ اور وقار کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ عائشہ ان دونوں کی باتیں اچھے سے سن سکتی تھی۔ احسن بولا یار تو بھی حد کرتا ہے، اتنی لڑکیوں سے فلرٹ کر رہا ہے۔ عدنان بولا تو پھر کیا ہوا، میں مرد ہوں، میرا حق ہے بے وفائی کرنا۔ احسن بولا پھر بھی سچی سچی بتا کہ کتنی لڑکیاں پھنسائی ہیں۔ عدنان بولا میری اس وقت 10 گرل فرینڈز ہیں اور الحمدللہ ایک منگیتر بھی ہے۔ احسن بولا یار تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے عائشہ کے ساتھ۔ عدنان بولا تجھے کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے اس کی؟ تمہیں پتا ہے اس وقت ملک کے 10 سب سے بڑے بزنس مین ہیں نا، ان کی سب بیٹیاں میرے پہ لٹو ہیں۔ پھر اس دن مال میں کافی دیر کے بعد مجھے عائشہ ملی۔ میں نے کہا ساری دنیا عدنان عابد پہ پاگل ہے اور میں بے وقوف نے گھر پہ موجود سونے کے چمچ کو ڈسٹ بن میں ڈالا ہوا ہے۔ احسن بولا یار تیرا نصیب ویسے بڑا تیز ہے، میری ایک ہے وہی نہیں پٹ رہی اور تو 11 بندیوں سے عشق لڑانے بیٹھا ہے۔ عدنان بولا عشق وشق سب بکواس ہے، میرا مطلب کی بات ہوتی ہے، کوئی جسم کا پجاری ہوتا ہے تو کوئی دولت کا۔
میں بس دولت کا ہوں، اور ویسے بھی مرد کو بے وفائی وراثت میں ملتی ہے۔ اگر عائشہ کے بھائی کل میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہر ایک کے ماضی کا گواہ ہوں میں۔ یہ سب لوگ کتنے پانی میں ہیں یہ سب جانتا ہوں میں، اور کتنا کریکٹر فل گھرانہ ہے یہ سب جانتے ہیں۔ عائشہ اپنے پہ آنچ آ جائے اسے برداشت تھا، لیکن اس کے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات کرے یہ اسے برداشت نہیں تھا۔ عائشہ بولی، بھائی وقار بوتل دیجیے مجھے۔ وقار بولا، یہ لو بہنا۔ اس نے بڑے آرام سے بوتل پکڑی۔ عائشہ نے بوتل کا کیپ اتارا اور اس سنگی بینچ پر اس کے پاس گئی اور بولی، انجوائے اٹ مسٹر عدنان عابد۔ اس نے ساری کی ساری بوتل اس پر انڈیل دی۔ احسن چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ عدنان بولا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ عائشہ بولی، نہیں ابھی تو درست ہوا ہے۔ اس نے عدنان کو کالر سے پکڑا اور بولی، آئندہ میری فیملی کے بارے میں کوئی گھٹیا بات کی تو تمہارے انجر پنجر سب ڈھیلے کر دوں گی۔ عدنان نے اپنا کالر اس سے چھڑایا۔ عائشہ بولی، ابے کتے، کمینے، نالائق، کتنا ٹرسٹ کیا میں نے تم پہ۔ اپنے آپ کو پہلی دفعہ کسی کے لیے چینج کیا عائشہ شیخ نے، اور تم نے صرف اپنے مطلب کے لیے یہ سب کیا۔ عائشہ اب پرانی عائشہ بن چکی تھی۔ عدنان بولا، انف از انف۔ میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں؟ ذرا سچ سچ بتاؤ، کتنے عاشق تھے تمہارے کالج میں؟ بتاؤ ذرا۔ عائشہ بولی، عدنان میرے کریکٹر تم تو نہ ہی ڈسکس کرو، تم خود اتنے لوز کریکٹر کے مالک ہو کہ تم پہ تھوکنے کو بھی دل نہیں کر رہا میرا۔ اب عدنان صاحب کی سو کالڈ عزت حرکت میں آئی اور اس نے اس کا دفاع کرتے ہوئے عائشہ کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی، مگر بیچ میں کوئی آ گیا۔ عدنان عائشہ کو تھپڑ مارنے ہی والا تھا کہ بیچ میں بشر آ گیا اور بشر نے عدنان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صرف وقار اور عائشہ ہی نہیں، عدنان بھی باتیں سن رہا تھا، بلکہ بشر بھی اس کے تمام گفتگو سن چکا تھا۔ بشر نے اس کا ہاتھ روکا اور کہا، عدنان اس کا ابھی بھائی زندہ ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں نا تم کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سمجھ کیا رکھا ہے ہاں؟ مجھے تو پہلے ہی تم پہ شک تھا مگر میں نے اگنور کر دیا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، کبھی اپنی شکل مت دکھانا ہمیں، نہیں تو مار کر لاش ایسی جگہ پھینکوں گا کہ پرزے بھی نہیں ملیں گے، سمجھے نا؟ گیٹ آؤٹ۔ بشر نے انگلی دکھاتے ہوئے اسے کہا اور دوبارہ گرجدار آواز میں بولا، آئی سیڈ آؤٹ۔ عدنان بولا، اس بے عزتی کا بدلہ تو میں لوں گا تم سے بشر۔ بشر بولا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ عدنان وہاں سے غصے میں آ کر گاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ عائشہ عدنان کے انکشاف کے بعد مسلسل رو رہی تھی۔ بشر عدنان کو بھیج کر عائشہ کی طرف مڑا۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بولا، بھائی کی جان ڈونٹ کرائے۔ بشر نے اسے اسی بینچ پہ بٹھایا۔ عائشہ بولی، بھائی میں ہی کیوں ہمیشہ؟ بشر بولا، بیکاز یو آر دا موسٹ بریو ون۔ وہ بولی، آئی ایم ناٹ بریو، آئی ایم ناٹ اسٹرانگ، میری ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ بشر بولا، نہیں میری جان، اگر ابھی ہمت ٹوٹ گئی تو یہ دنیا تو تمہیں کچا چبا جائے گی۔ بی بریو، دل بڑا کرو۔ عائشہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بولی، بھائی یو ڈونٹ نو فرام وٹ آئی ایم سفرنگ۔ بشر بولا، سو وٹ اف آئی ڈونٹ نو؟ یو نو آئی ایم دا ون ہو ہیڈ لرنڈ فرام دا پاسٹ۔ تو کیا ہوا اگر مجھے نہیں پتا؟ تم جانتی ہو میں وہی ہوں جس نے ماضی سے سیکھا ہے۔ عائشہ بولی، بھائی میں آپ کی جتنی بریو نہیں ہوں، میں تو بہت کمزور ہوں۔ اس بات کے بعد بابا پہ جو بیتے گی کیا میں وہ برداشت کر پاؤں گی؟ بشر بولا، بابا کو کیسے منانا ہے یہ مجھے پتا ہے، اب بس تم نے رونا نہیں ہے۔ عائشہ بولی، آئی ول ٹرائی۔ بشر بولا، ٹرائی نہیں، پکا وعدہ کرو کہ تم اس بے وقوف کی وجہ سے اپنی جھیل سی آنکھوں کا چشمہ نہیں کھولو گی۔ عائشہ بولی، اوکے پکا۔ بشر بولا، دیٹس لائک مائی گرل۔ عائشہ بولی، لو یو بھائی۔ بشر بولا، لو یو ٹو بھائی کی جان۔ بشر نے عائشہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، چلو اب اٹھو چلیں۔ وہ لوگ اٹھتے ہیں تو وقار اور احسن دونوں ایک دوسرے کے سر کے ساتھ سر جوڑے، ایک دوسرے کے شانوں پہ بازو رکھے رونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ بشر بولا، تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ وقار بولا، اتنی دکھی سپیچ کے بعد تو کیا چاہتا ہے کہ ہم روئیں بھی نہ؟ احسن بولا، یار اتنے زیادہ دکھ تو سینے میں چھپائے بیٹھا ہے اور تو نے خبر بھی نہیں ہونے دی۔ بشر بولا، اچھا بس، تم دونوں کی سزا یہ ہے کہ وقار کا ابھی اس وقت نکاح ہوگا اور احسن کا نکاح تھوڑا لیٹ کریں گے۔ احسن بولا، اے بھائی کیوں؟ میرا بھی ابھی یہی کروا دینا، بس تجھے تھوڑا ہی کام کرنا ہے، میری بیوی کو ڈھونڈ کر لانا ہے۔ میرے بھائی میری مان جا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تجھے دعا دیا کریں گے، میں انہیں بتایا کروں گا کہ یہی تھا وہ تم لوگوں کا چاچو جس نے تم لوگوں کی
اماں ڈھونڈ دی تھی۔ عائشہ ان تینوں کے اس ڈرامے سے بہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ان تینوں کو عائشہ کی مسکراہٹ سے زیادہ عزیز کچھ نہ تھا۔ بشر بولا، اس بات پہ میں تمہاری زوجہ نامعلوم کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ سارے بولے آمین۔ اچانک ارحم ان چاروں کے پاس آیا اور بولا، دلہے راجہ جی، آپ کے نکاح کی تقریب بھی پوسٹ پون کر دیں کیا؟ کیونکہ جب سے بھابھی برائڈل روم میں بیٹھی ہیں میرا خیال سے اب تک وہ نکاح کا ارادہ ترک کر چکی ہوں گی۔ وقار بولا، نہیں نہیں، ان لوگوں نے مجھے بہکایا تھا، مجھے ابھی نکاح کرنا ہے، نہیں تو میرا دل نہ پھنس جانا ہے۔ ارحم بولا، پھر لاہوری زندگی مشکل کرن دے پورے ارادے۔ وقار بولا، پورے ارادے؟ وہ سب لوگ ہنستے مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وقار کا نکاح پڑھوایا گیا اور آہستہ آہستہ تقریب اپنے اختتام کی جانب رواں ہو گئی۔ رات کو جب سب لوگ شیخ ولا واپس پہنچے تو بشر نے سب کو یہ بات بتانی مناسب نہ سمجھی اور سوچا صبح ہی سب سے بات کرے گا۔ وہ عائشہ کو ابھی منع کر دیا کہ کچھ نہ کہے کسی سے۔ وہ چپ چاپ اپنے روم میں آ گیا۔ سارا بولی، بشر میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ بشر بولا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ سارا کو ایک پل کے لیے ڈر لگا۔ پھر وہ ہمت اکٹھی کر کے بولی، جی بولیے۔ بشر بولا، عائشہ کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ سارا بولی، سچی؟ وہ خوش تھی کیونکہ اسے خود بھی عدنان اچھا نہیں لگتا تھا۔ کیا؟ کب ہوا یہ سب؟ بشر نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، آج۔ اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ مزید کسی چیز کی اب گنجائش نہیں رہی۔ سارا بولی، اچھا ہوا اس سے جان چھوٹ گئی۔ سچ بولوں تو بشر مجھے وہ لڑکا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میری دوست اس سے کہیں زیادہ اچھا ڈیزرو کرتی ہے۔ میں ویسے بھی دانیال انکل سے اس بارے میں بات کرنے والی تھی۔ بشر بولا، تمہیں لگتا ہے میں نے صحیح کیا؟ سارا بولی، 100% صحیح کیا۔ وہ تھوڑی دیر ٹھہر کر بولی، بشر اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ بشر بولا، ہاں بولو۔ سارا بولی، مجھے لگتا ہے احسن بھائی عائشہ کو پسند کرتے ہیں۔ بشر بولا، تمہیں بھی لگتا ہے نا؟ مجھے بھی لگتا تھا مگر میں اگنور کر گیا کہ میرا مغالطہ ہوگا۔ سارا بولی، آپ نے دیکھا نہیں جب وہ دونوں مہندی پہ ڈانس کر رہے تھے تو بھائی مسلسل محبت سے چور نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بشر بولا، میں احسن سے بات کروں گا اس بارے میں۔ سارا بولی، میرے خیال میں تھوڑی دیر عائشہ کے پاس چلی جاؤں؟ بشر بولا، نہیں ابھی نہیں، ابھی اس کا لاوا تھوڑا نکل لینے دو، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تب اس سے بات کریں گے۔ سارا بولی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بشر بولا، پھر اتنی دیر ہم باتیں کر لیں؟ سارا بولی، شیخ صاحب آپ کی باتیں سننے کے لیے ہی تو آپ کے مرید ہوئے ہیں۔ بشر سارا کے اس انداز پر ہنس دیا۔ عائشہ جب اپنے روم میں آئی تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بشر کو تو کہہ دیا تھا کہ اس نے کہ وہ نہیں روئے گی، مگر کیا کرتی، وہ بھی تو انسان تھی۔ اس نے رونے کی بجائے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دل سے دعا نکلی، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تو بس راضی ہی رہے مجھ سے، مجھے کسی ایسی آزمائش میں مت ڈال جو مجھے اب کمزور کر دے۔ میرے بابا کو کچھ نہ ہو، انہیں میری وجہ سے کوئی دکھ نہ دکھائیں، یا اللہ میرے بابا کو میری بھی عمر لگا دے۔ اور پھر وہ رونے لگی۔ کچھ دیر بعد رو کر سکون ہوا تو بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ڈراور سے نیند کی گولیاں نکالی اور ایک گولی کھا کر سو گئی۔ صبح وہ اٹھی تو مومنہ مسلسل اس کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اس نے مومنہ کو یوں دروازہ بجاتے دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ وہ دل میں دعا مانگنے لگی، یا اللہ بابا ٹھیک ہوں۔ عائشہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ مومنہ اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ عائشہ کا دل اب واقعی بیٹھ رہا تھا۔ وہ بولی، کیا ہوا بھابھی؟ کچھ بولیے نا۔ مومنہ بولی، نیچے آؤ، بابا بلا رہے ہیں۔ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بولی، ابھی آتی ہوں۔ مومنہ بولی، نہیں نا، ایسے ہی چلو۔ وہ عائشہ کا بازو پکڑ کے اسے نیچے لے آئی۔ نیچے علیحدہ ہی بیٹھک لگی ہوئی تھی۔ ایک صوفے پہ دانیال صاحب اور صالحہ بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک صوفے پہ سارا اور بشر بیٹھے تھے۔ ایک صوفے پر ارحم بیٹھا ہوا تھا۔ مومنہ ارحم کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ عائشہ سب کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر پریشان بھی ہو رہی تھی اور اس کی جان بھی ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ علیحدہ ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دانیال صاحب بولے، یہ سب آپ کی مرضی سے ہوا ہے؟ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، شاید سب مہمان چلے گئے تھے۔ عائشہ بولی، کیا بابا جانی؟ صالحہ بیگم بولی، عدنان سے منگنی تم نے خود توڑی ہے؟ عائشہ نے ایک نظر بشر کو دیکھا جو کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر ارحم کی نظریں خود پر پا کر بول نہیں رہا تھا۔ عائشہ بولی، بابا وہ صرف میرا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اور عائشہ شے اتنی گری پڑی نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے ٹھوکر مار دے۔ دانیال صاحب بولے، عائشہ ادھر آؤ۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ وہ بولے، پتہ ہے آپ کو صرف آپ کا یہی کانفیڈنس دیکھنا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں اس وجہ سے نہ ٹوٹ گئے ہو۔ عائشہ لاڈ سے اپنے بابا کے گلے لگ گئی اور بولی، بابا بس آپ کبھی اتنا سٹریس ماحول کر کے مجھے مت بلائیے گا۔
ہم کمزور دل کے مالک ہیں۔ دانیال صاحب اس کی ادا دیکھ کر ہنس پڑے اور بولے، بیٹا بس کبھی بہترین کی تلاش میں اپنے بہتر کو نہ گوا دینا۔ وہ بولی، بابا جانی آپ تو فکر ہی نہ کریں، عائشہ شیخ اپنے مشن پہ لگ چکی ہے۔ وہ بولے، کیسا مشن؟ وہ بولی، انسانیت کی مدد کا مشن۔ ارحم بولا، لیں جی اب ہوگا ڈرامہ، پھر اوپر سے ہوگی بھی کامیڈی۔ صالحہ بیگم بولی، اچھا بس میری بچی تم اب مت چڑھنا۔ بشر بولا، اسے چڑھا کون رہا ہے ماما، یہ تو خود ہی چڑھ جاتی ہے نا بالبتوڑی؟ عائشہ بولی، ایبسلیوٹلی زکوٹا جن۔ ارحم بولا، ارے ہمارے اینک والے جن کا چشم آگے تر ہے، عائشہ جلدی میں اپنے گلاسز روم میں بھول آئی تھی۔ عائشہ بولی، بابا جانی دیکھیں نا، بھائی پھر مجھے چشمے سے چڑھا رہے ہیں۔ وہ بولے، بیٹا مذاق کر رہے ہیں بھائی۔ صالحہ بیگم بولی، اب آپ لوگ اٹھ بھی جائیں، بہو کیا سوچے گی کہ دوپہر کا کھانا بھی نہیں دیا۔ عائشہ بولی، پر ہم تو بھول ہی گئے تھے، سارا بھی ادھر ہی ہے۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ وہ بولی، سارا بھابی۔ دانیال صاحب نے عائشہ کو ڈانٹا کہ بیٹا بری بات ہے، آپ اس طرح، وہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ عائشہ بولی، آپ تو بے وفا نکلے بابا۔ اچانک ایک ملازمہ عائشہ کا فون لے کر اس کے پاس بھاگتی ہوئی گئی۔ وہ بولی، چھوٹی بی بی جی یہ آپ کا فون بج رہا تھا۔ عائشہ نے فون پہ دیکھا تو اس پہ المیر کی 70 سے 80 کالز آ چکی تھی۔ اس نے فوراً اسے کال بیک کی۔ المیر نے تپے ہوئے لہجے میں بولا کہ کب سے آپ کو فون کر رہا ہوں۔ وہ بولی، سوری سر فون بیگ میں تھا۔ المیر بولا، بہرحال مجھے کل تک آپ واپس کشمیر میں چاہیے، میرے 2 VIP کسٹمرز آ رہے ہیں، مجھے ان کے آپریشنز میں آپ حاضر چاہیے۔ یو گاٹ اٹ؟ وہ بولی، یس سر۔ وہ بولا ساؤنڈز نائس۔ المیر نے ٹھک سے موبائل بند کر دیا۔ دانیال صاحب بولے، خیریت ہے؟ وہ بولی، جی بابا مجھے آج ہی واپس جانا پڑے گا۔ سارا بولی، پر یار اتنی جلدی، تم تو 1 منتھ کی لیو لے کر آئی تھی۔ وہ بولی، جس کا ہیڈ میرے والے جیسا کھڑوس ہوتا ہے نا، اس کی منتھس کی لیو 2 دنوں میں چینج ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ بولی، اچھا آپ لوگ کھانا کھائیں، میں پیکنگ کر لوں۔ وہ اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔